السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر علی شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پڑھو اینڈ بڑھو یوٹیوب چینل۔ دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کے اندر میں آپ کو اردو زبان کی بہترین معلومات بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ لفظ اردو کے معنی ہیں لشکر، بازار یا محل سرا۔ سوال نمبر 2 ہے شعر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یعنی جو لفظ شعر ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو شعر کے لغوی معنی ہیں کچھ دریافت کرنا۔ سوال نمبر 3 ہے غزل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو غزل کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ سوال نمبر 4 ہے قصیدے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو قصیدے کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ مرثیہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ مرثیہ کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ داستان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو داستان کا آغاز بھی حیدرآباد دکن سے ہوا۔ مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کا جواب بھی سیم ہے کہ حیدرآباد دکن۔ اب ہے بحر کا استعمال کہاں سے منسوب ہے؟ تو بحر کا جو استعمال ہے وہ ایران سے منسوب ہے، یعنی بحر کا جو استعمال ہے وہ ایران سے شروع ہوا۔ اردو میں مکتوب نویسی کا آغاز کب اور کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے 1947 میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے کیا۔ سفر نامہ کا آغاز کس نے کیا؟ تو سفر نامہ کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ بقول ڈاکٹر سلیم اختر اردو کی بدنام ترین مثنوی کس کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق جو ہے یہ اردو کی بدنام ترین مثنوی ہے۔ صنعت ایہام کا ایک دوسرا نام ہے، وہ کیا ہے؟ تو صنعت ایہام کو توریہ صنعت بھی کہتے ہیں۔ طوطی ہند طوطی نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو طوطی نامہ جو ہے یہ غواصی کی تصنیف ہے۔ اسی کے ساتھ ملتا جلتا نام ہے طوطا کہانی، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ قصیدہ اردو زبان میں کہاں سے آیا؟ یعنی اردو زبان میں قصیدہ کس زبان سے آیا؟ تو قصیدہ فارسی زبان سے اردو زبان میں آیا۔ مرثیہ کس صنف میں لکھا جا سکتا ہے یا لکھا جاتا ہے؟ تو مرثیہ ہر صنف میں لکھا جا سکتا ہے۔ شاعری کا مادہ کیا ہے؟ تو شاعری کا مادہ شعر ہے۔ دبستان لکھنؤ کا بانی کون تھا؟ تو دبستان لکھنؤ کا بانی شیخ امام بخش ناسک تھا۔ اصل میں یہ 2 دبستان تھے، پہلے دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی۔ تو اس میں دبستان لکھنؤ کا جو بانی تھا یا نمائندہ شاعر تھا وہ شیخ امام بخش ناسک تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے شعر کو حدیث قدسی کون کہا کرتے تھے؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کے شعر کو سراج الدین خان آرزو حدیث قدسی کہا کرتے تھے۔ آخری سوال ہے اردو ادب کی پہلی نقاد خاتون کون تھی؟ تو اس کا جواب ہے اردو ادب کی پہلی نقاد خاتون ممتاز شیری ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اس کے اندر میں نے آپ کو اردو کی بہترین معلومات کے بارے میں بتایا۔ تو اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔